بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک دولت کا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ دولت کا خزانہ مل جائے گا آپ کو۔ یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی دولت سے نواز دے گا جتنی اس کو ضرورت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر فوری کہیں سے پیسوں کا بندوبست کرنا ہے تو اس شخص کو چاہیے ایک دفعہ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لے، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ یعنی یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، اس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غیب سے مدد فرمائے گا۔ آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں سب دور ہو جائیں گی، جتنی مشکلات ہیں آپ کی زندگی میں سب دور ہو جائے گی۔ بس آپ نے کیا کر لینا ہے، ایک چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جتنے بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں آپ کی زندگی میں سب ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ آپ کا کوئی کام ہے، رکا ہوا کام ہے، اگر ہو نہیں پا رہا ہے تو وہ کام بھی اللہ تعالیٰ جلد سے جلد کر دے گا، صرف ایک وظیفے کی برکت سے۔ لیکن وظیفہ کرنے کے لیے اس کی کچھ شرائط ہیں کہ وظیفہ جو ہے جب کریں تو اس کی نیت صاف ہو، ہماری کسی کو دکھاوے کے لیے وظیفہ نہ کیا جائے۔ وظیفہ جو ہے اگر کوئی شخص رشتے کے لیے پریشان ہے یا پھر اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہو پا رہی ہے، کاروبار میں محنت تو کر رہا ہے لیکن برکت نہیں ہو پا رہی ہے، تو اسے چاہیے یہ وظیفہ کر لے۔ یا پھر کوئی شخص اگر قرض دار ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہے یا پھر کوئی حاجات ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، انسان دعا تو مانگتا ہے پر اگر پوری نہ ہو رہی ہو تو اس شخص کو بھی چاہیے کہ یہ وظیفہ ایک دفعہ لازمی کر لے۔ یا کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، رشتہ داروں میں صلح کرانی ہے، امتحان میں کامیابی کے لیے بھی وظیفہ خاص ہے، کیونکہ امتحان میں کامیابی کے لیے ہر بچہ پریشان رہتا ہے، پیپرز آنے والے ہوتے ہیں، تو یعنی یہ وظیفہ جو ہے مشکلات بھی دور کر دے گا، ہماری پریشانیاں بھی دور کر دے گا اور ہمیں دولت سے بھی اللہ تعالیٰ بے انتہا نواز دے گا۔ یعنی یہ وظیفہ جو ہے ہر قسم کی مشکلات، پریشانیاں، دکھ، تکلیف سب دور کر دے گا۔ یعنی اگر میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا نہیں ہو پا رہی ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ ایک دفعہ یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیں، کیونکہ جو شخص یہ وظیفہ کرتا ہے اس کے میں آپ کو بتاؤں اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں، اور جس مقصد کے لیے، جس نیت کے لیے وظیفہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد عطا فرمائے گا۔ وظیفہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے، وظیفہ چھوٹا سا ہے، تو یہ وظیفہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ لازمی کر لیں۔ آپ دیکھیے گا اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص، اور سب سے پہلی خاص بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں، کوئی بھی وظیفہ ہو، آپ اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں۔ یہ وظیفہ جو بھی آپ کر رہے ہیں سمجھے اپنے لیے ایک پرائیویٹ چیز رکھیں کہ جب تک آپ کا کام پورا نہیں ہو جاتا یا جب تک آپ کی حاجات پوری نہیں ہو جاتی یا پھر کوئی دعا قبول نہیں ہو جاتی جو آپ نے مانگی ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ کسی کو نہیں بتانا۔ جب آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے تو ہی یہ بات اپنے دوستوں کو یا دوسروں کو بتائیے گا، ورنہ ایسا ہوتا ہے جب وظیفہ آپ لوگ شروع تو کر دیتے ہیں لیکن دوسروں کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں تو وظیفہ عمل نہیں کرتا۔ تو وظیفہ جب کریں تو اس کی جتنی بھی بات ہے سب اپنے تک رکھیے گا، اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائیے گا۔ اور وظیفہ جب کریں تو آپ نے وظیفہ جو ہے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسائل حل کر دے گا۔ وہ وظیفہ جو لوگ دوسروں کو وظیفہ بتا دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ، اور پھر شرک بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، تو ان کے لیے بھی ہے کہ آپ صبر رکھیے گا، حوصلہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تو ہے جو ہم گناہ گاروں کی سنتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے سچے عقیدے سے دولت کے لیے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھیے گا لازمی آپ کو نواز دے گا، اور اتنا نواز دے گا کہ ہم حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی دولت عطا کہاں سے فرمائی ہے۔ تو وظیفہ میں آپ کو بتاتی چلوں، وظیفہ بھی کوئی خاص نہیں، یعنی بہت بڑا نہیں ہے کہ ہم کر نہ سکیں یا ہمیں گھنٹوں کے لیے وقت چاہیے یا پھر کسی دوسرے کا ساتھ چاہیے، نہیں، وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے جو کہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی وقت مقرر کر لینا ہے، یا پھر جو میں وظیفے کا ٹائم بتا رہی ہوں آپ نے اس ٹائم پہ کر لیں۔ اگر آپ اس وقت پہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے حساب سے جس وقت آپ فارغ ہو جب کر لیں۔ اور وظیفہ کرتے وقت آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو ہے پورا دھیان وظیفے کی طرف ہو۔ ایسے نہ ہو آپ نے 2-3 کلمات پڑھ لیے، پھر آپ کوئی کام کرنے میں لگ گئے، پھر کچھ کر لیا، پھر پڑھنے لگ گئے۔ اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ کا وظیفہ جو ہے عمل نہیں کرے گا۔ پھر آپ نہیں بولے گا کہ ہم نے یہ وظیفہ کرا تھا، ہمیں اس سے کوئی
कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा बिल्कुल होगा, लेकिन फ़ायदा उस वक्त होगा जब अल्लाह ताला से आप सच्चे दिल से मांगेंगे कि जानमाज़ पे बैठे बैठे अल्लाह ताला से दुआएं करेंगे, जब वजीफ़ा करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी सुन ले, तो अल्लाह ताला आप देखिएगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके परेशान लोगों की परेशानी दूर कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता। अल्लाह ताला उसको माल और दौलत से नवाज देगा। फिर जितनी आप दौलत चाहते हैं, जितना आप अल्लाह ताला से मांगेंगे, अल्लाह ताला उतना आपको नवाज देगा। और अल्लाह ताला की ज़ात तो बहुत ही ज़्यादा अजीम है, तो अल्लाह ताला तो आपको इतना नवाज देगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ताला आपकी गायब से मदद अता फरमा देगा। तो मैं आपको वजीफ़ा बता दी चलूँ। सबसे पहले हमने वजीफ़ा क्या करना है, हमने सबसे पहले 11 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ जो है वो है दुरूद इब्राहिमी। हमने सबसे पहले क्या करना है, कोई भी वजीफ़ा करें आप सबसे पहले 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी और दुरूद शरीफ पढ़ना है आपने। और दुरूद शरीफ जो है कम से कम आपने 11 मरतबा पढ़ने के बाद हमने लगातार 7 दिन तक, ये वजीफ़ा कितने दिन तक करना है, लगातार 7 दिन तक ये वजीफ़ा करना है। और मगरिब की अज़ान से चंद मिनट पहले, मगरिब की अज़ान से पहले चंद मिनट पहले, यानी मगरिब की अज़ान जब होती है उससे चंद मिनट पहले हमने ये वजीफ़ा कर लेना है। हमने क्या पढ़ना है, हमने अव्वल व आखिर सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। इसके बाद 179 तादाद नोट कर लीजिए, 179 मरतबा हमने पढ़ना है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। ये आयत जो है, ये लाइन जो है हमने कितनी दफ़ा पढ़नी है, 179 मरतबा। फिर आखिर में दोबारा हमने अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। और ये वजीफ़ा जो है अब कब से कब हमने 7 दिन तक करना है। आप देखिएगा जब आप 7 दिन तक ये वजीफ़ा करेंगे, और ये वजीफ़ा जो है मगरिब की अज़ान से पहले कर लेना है, यानी अज़ान होने वाली हो सिर्फ चंद मिनट पहले जलीली पढ़ लीजिएगा। और ये वजीफ़ा छोटा सा है, आप जलीली कर लीजिएगा। 179 मरतबा हमने पढ़ा है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। बस एक छोटा सा ये कलमात पढ़ लीजिएगा, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा और फिर दुआ मांग लीजिएगा। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़िएगा और फिर दुआ मांगिएगा। तो आप देखिएगा आपने जिस मकसद के लिए, जिस हाजात के लिए वजीफ़ा किया है, अल्लाह ताला जो है पूरी फरमा देगा। आपको दौलत से माला माल कर देगा, आपकी परेशानियां दूर कर देगा, आपके रिस्क में भी इंतहा इजाफ़ा कर देगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में एक दफ़ा अल्लाह ताला का नाम लाजमी लिख दीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।